أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون من كان جو شخص کے ہو یرید الحیات الدنیا چاہتا دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی رونقیں نوفی الیہم تو ہم پورا دے دیتے ہیں ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال کو فیہا اس میں وہم فیہا لا یبخسون اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جاتے۔ اولئک الذین لیس لہم وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں الا النار مگر صرف آگ ہے وحبط ما صنعوا فیہا اور ضائع ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس میں وباطل ما كانوا يعملون اور بیکار ہو جائے گا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے۔ افمن کان علی بینہ کیا پس وہ شخص جو دلیل پر ہو من ربی اپنے رب کی طرف سے ویتلوہ شاہد منہ اور ملا ہو اس کے ساتھ ایک گواہ اس کی طرف سے ومن قبلہ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی اماماً جو رہنمائی کرنے والی تھی ورحمتاً اور باعث رحمت تھی اولئک یؤمنون بہ تو وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر ومن یکفر بہ من الاحزاب اور جو شخص کے انکار کرے اس کا گروہوں میں سے فالنار موعدہ اس آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے فلا تک فی مریۃ منہ پس نہ ہو آپ شک میں اس کے بارے میں انہ الحق من ربک بے شک یہ سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثریت لوگوں کی وہ اس پر یقین نہیں رکھتی۔ اعمال کی قدر اور اعمال کا بے قدر ہونا اس کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو اعمال آخرت کے یقین اور ایمان کے ساتھ کیے جائیں صحیح عقیدے کے ساتھ کیے جائیں یہ اعمال قدر والے ہیں ان کی اللہ کے ہاں قدر ہے اور اس کا صلہ اجر جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہے۔ اور جو اعمال آخرت کے لیے نہ کیے جائیں ایمان کے ساتھ نہ کیے جائیں اگرچہ وہ نیک ہوں لیکن وہ بے قدر اعمال ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کا کوئی بھی انسان کو صلہ آخرت میں نہیں ملنا جو کچھ ان کا صلہ معاوضہ ملنا ہے وہ دنیا کے اندر ہے۔ اس کا بیان ہے من کان یرید الحیات الدنیا جو شخص دنیا کی زندگی کو چاہتا ہو دنیا کی زندگی
وہی اس کی مراد ہے، وہی اس کی مقصود ہے، اصل ہے۔ یعنی جو انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، بس دنیا کی زندگی یہی اس کے لیے نفع نقصان کا اصل جہان ہے۔ یہاں جو نفع ملے وہ سمجھتا ہے یہی اصل کامیابی ہے، جو نقصان ہو وہ سمجھتا ہے یہی سب سے بڑی ناکامی کی دلیل ہے۔ وزینتا دنیا کی زندگی کا وہ طالب ہے، اور اس کی زیب و زینت، ٹھاٹ باٹ، اس کی رونقیں، ان کا وہ طالب ہے، اور وہ بس دنیا کا بندہ اور غلام ہو کے رہ گیا۔ آخرت پر ایمان اس کا ہے ہی نہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ایسے لوگ ہم ان کو پورا پورا دے دیں گے اسی دنیا میں، اعمالہم، ان کے اعمال کا عفظ، جو وہ نیک کام کر رہے ہیں، جو کام اپنی جگہ اچھے ہیں۔ مثلا کافر لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ یہاں دنیا میں بھی بڑے نیک کام کرتے ہیں، یہ رفاع عام کے کام، خدمات کے کام، کتنے یہ NGOs بنی ہیں جو کافروں کی ہیں، اور کام کرنے والے کافر ہیں، لیکن کام بڑے اچھے ہیں اور کام بہت خوب ہیں۔ اب یہ کام جو اچھے کر رہے ہیں ایمان کے بغیر، یہ ان کے بھی عمل ضائع نہیں ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا پورا دیتے ہیں ان کے ان اعمال کا عوض اور صلہ، فیہا، اسی دنیا میں۔ اور جیسے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف اس دنیا کو چاہتے ہیں اور دنیا ہی ان کے سامنے ہے، ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ پھر نہیں ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس دنیا میں لا یبخسون، اپنے اعمال کے لحاظ سے کوئی گھاٹا نہیں کھاتے، کوئی نقصان نہیں ان کو دیا جاتا، ان کا عوض اور صلہ اعمال کا پورا پورا ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں کفار کی اکثریت کے لحاظ سے بڑی خوشحال زندگی ہے کہ جو وہ نیکی کرتے ہیں اس کا عوض خوشحالی کی شکل میں اللہ دنیا میں دے کے ان کو نپٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ آخرت میں ان کے اعمال کا کوئی صلہ نہیں۔ اور اہل ایمان جو نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی نے اس کا عوض اور صلہ اصل آخرت میں دینا ہوتا ہے۔ اصل جو جزا کا دن ہے، عطا کا دن ہے، وہ آخرت کا ہے۔ ہاں، اس آخرت کے ضمن میں دنیا کا بھی نفع اللہ دے دیتے ہیں۔ اعمال خیر اور اعمال صالحہ کی برکت سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ، دنیا کا صلہ کیا ہے کہ انسان کو قلبی راحت اللہ دے دیتے ہیں، اعمال کی برکت سے دل کا سکون دے دیتے ہیں، دل کا چین دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو صبر شکر کی راہ پہ چلاتے ہیں، اور دنیا میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ان کو دنیا کی خوشحالی سے بھی نواز دیتے ہیں، مال کی فراوانی سے بھی نواز دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی اللہ کا ضابطہ نہیں ہے کہ نیک آدمی کو اعمال کے صلے میں دنیا میں خوشحال زندگی دیں، یہ وعدہ نہیں۔ ہاں، کسی کسی کو اللہ دے دیں، لیکن اعمال صالحہ کا اصل عوض اور صلہ وہ آخرت میں ہے۔ مالک یوم الدین، یہی مضمون اللہ نے بیان کیا ہے کہ بدلے اور جزا کے دن کا مالک اللہ ہے، یعنی جزا، بدلے اور عطا کا دن یہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ آخرت میں اصل صلہ ملنا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کی نیکیوں کا صلہ محض صرف اور صرف اسی دنیا میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ اعمال کا صلہ آخرت میں نہیں، إِلَّا النَّارِ، ہاں جو کفر شرک لے کے مرے اس کا صلہ ہے، اور ان کے اس عمل کا بدلہ ہے، اور وہ کس شکل میں ہے؟ النار، دوزخ کی آگ کی شکل میں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضائع ہو جائیں گے
ان کافروں بے ایمان لوگوں کی وہ ساری محنت جو انہوں نے کی تھی دنیا میں، یعنی جو نیکیاں کی تھیں وہ سب کی سب دنیا میں ختم ہو گئی. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بیکار ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے جو کچھ وہ عمل کرتے رہے. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا پس وہ شخص، وہ ہستی، وہ ذات جو دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے. اس سے مراد کون ہے؟ ایک تو یہ کہ مطلق ہر انسان، اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ وہ شخصیت کہ جو دلیل پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ملا ہوا ساتھ ہے ان کے ایک گواہ ان کی طرف سے، یعنی اللہ کا فرشتہ ایک مراد، اور یا یہ ہے کہ حضور کی ذات مراد ہیں، تو آپ کا گواہ آپ کے ساتھ یہ قرآن ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، آپ کی نبوت کی دلیل اور آپ کا بڑا معجزہ وہ یہ قرآن، یہ شاہد ہے آپ کے ساتھ. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی. قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑے مرتبے کی کتاب ہے وہ تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، اور انجیل اس کے بعد حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. لیکن علماء کہتے ہیں کہ انجیل اصل میں تورات ہی کا تتمہ تھی، وہ کوئی باقاعدہ مستقل بڑی کتاب نہیں تھی. اصل بڑی کتاب قرآن کے بعد تورات ہے، اور انجیل اس کے مضامین کا تتمہ ہے. تو یہ کتاب موسیٰ اماماً، یہ انسانیت کے لیے امام تھی، پیشوا تھی، رہنما تھی، لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی اپنے زمانے میں. ورحمتاً، اور رحمت تھی، یعنی اس پہ عمل کرنے والے اس دور میں لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرتے تھے. اور اب اس تورات کا زمانہ ختم اور یہ قرآن کا دور ہے. اب یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت امام ہے. وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور جن کو اس سے تعلق اور دلچسپی ہوتی ہے ان کے لیے ہدایت کا سامان بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ کتاب رحمت ہے. اب تورات کی حیثیت کتاب رحمت کی نہیں رہی اب قرآن کے نزول کے بعد، کیونکہ اب وہ کتاب منسوخ ہو چکی ہے، اس کے احکامات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہ منسوخ ہے. اب قیامت تک کے لیے حضور کی شریعت اور یہ قرآن، اس کا نظام چلے گا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کتاب تورات کا کوئی ٹکڑا ملا اور اس کو ایسے پڑھ رہے تھے، تو حضور نے دیکھا تو سخت ناگواری، حضور کا رنگ بدل گیا. فرمایا عمر یہ کیا کر رہے؟ فرمایا حضرت کہیں سے یہ کتاب تورات کا کچھ حصہ ملا، برک ملا، تو اس کو پڑھ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں تورات کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور پھر حضور نے قسم کھا کے کہا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر اس وقت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. یعنی اب وہ ان کی شریعت کتاب کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ زمانہ حضور کی شریعت اور اس قرآن کا ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں اس پر ایمان رکھتے. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کوئی انکار کرے اس کا گروہ میں سے، یعنی اس قرآن کا انکار کرے، اس کے ساتھ کفر کرے، فالنار موعدہ، پس آگ دوزخ اس کے وعدے کی جگہ. فلا تک فی مریۃ منہ، پس نہ ہو آپ شک میں اس قرآن کے بارے میں. انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے ایک سچی مبنی برحق کتاب ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثریت لوگوں کی اس پر ایمان نہیں رکھتی، یعنی اس کے مضامین پر ان کا یقین نہیں ہے. آج مسلمان مانتا تو ہے لیکن اس کو قرآن احکام پہ یقین نہیں ہے.
کہ ان پر چلنے سے ہی اس کو راحت ملے گی، اس کی دنیا آخرت بنے گی، یہ یقین نہیں ہے۔ ایمان ہے لیکن اس پہ یقین نہیں ہے، مانتا ہے زبان سے لیکن دل اس کے احکام کو تسلیم نہیں کرتا، اسی لیے عمل نہیں کرتا، انسان اس کی راہ پہ نہیں آتا۔ اور لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، اس پہ یقین نہیں رکھتے۔